الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما، والصلاة والسلام على من أرسله بالكتاب قواما، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على الناس إماما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، کم از کم ہمیں اتنا دین ضرور سیکھ لینا چاہیے جس میں ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کون سا طریقہ چھوڑ کر گئے، کون سا راستہ چھوڑ کر گئے. ایک بات یاد رکھنا، یہ دین ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا ہمیں سمجھانے کے لیے. جو ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں وہ اتنا واضح ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک. اے لوگو، میں تمہارے لیے ایک روشن شاہراہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، روشن سڑک. دیکھو، ویسے راستے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبیل کا اطلاق سڑک پر بھی ہوتا ہے، سبیل کا اطلاق راستے پر بھی ہوتا ہے. عربی میں دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے طریق. طریق کا معنی بھی ہے راستہ. طریق اور سبیل تھوڑا سا فرق ہے. سبیل وہ راستہ ہے جس میں ادھر ادھر اور بھی راستے نکلا کرتے ہیں. طریق سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے. ہمارے نبی نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے، ایک تیسرا لفظ استعمال کیا: اعلی محجہ، یعنی وہ روشن راستہ جس کو آج کل ہمارے زمانے میں موٹر وے کہا جاتا ہے. رات کو سفر کرو یا دن کو سفر کرو، ایک جیسا سفر ہوتا ہے. موٹر وے کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، راستہ بھی کلیئر ہے، سیدھا ہے. اس راستے میں سے دوسرے راستے بھی سائیڈوں کو نہیں نکلا کرتے. ایسا سفر، پھر اس میں اس سڑک پر ہر ضرورت کی چیز بھی میسر ہے، اس کو کہا جاتا ہے محجہ. ہمارے نبی ہمارے لیے یہ موٹر وے چھوڑ کر گئے ہیں. آگے ہمارے نبی نے فرمایا: اگر پھر بھی کوئی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو سوائے ہلاکت کے اس کے مقدر میں اور کچھ نہیں. وہ خود زبردستی ہلاک ہونا چاہتا ہے. جس نے ہلاک ہونا وہی یہ راستہ چھوڑے گا، ورنہ کوئی نیک سیرت انسان تو کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑ سکے گا. ہمارے نبی ہمارے لیے ایسا پیارا راستہ چھوڑ کر گئے ہیں. وہ پیارا راستہ کیا ہے؟ یہی تو ہے دین محمدی، شریعت مطہرہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم. لوگوں، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی کمی اس دین میں رہی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اور ساتھ فرمایا: واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت بھی میں نے تمام کر دی ہے. یعنی تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا بھی دیا ہے، تمہیں ایمان کی توفیق بھی عطا کر دی ہے، نعمت بھی میں نے اپنی تمام کر دی ہے. ایمان ہی جنت میں پہنچانے کا راستہ ہے. یہ میں نے نعمت تمہیں مہیا کر دی ہے، میسر کر دی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ساتھ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں صرف اور صرف
تمہارے ایک ہی دین پر راضی رہوں گا، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب اختیار کرو گے میں کبھی بھی راضی نہیں ہو سکوں گا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اب اس دین کے علاوہ اور کوئی دین نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ساتھ اور بھی چند صحابہ تھے جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، لیٹر تھے، وہ ورق تھے تورات کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ میرے پاس تورات کے ورق ہیں یا رسول اللہ، بڑے کمال کی چیز ہے، اس میں سب کچھ وہی لکھا ہوا ہے جو آپ ہمیں بتلایا کرتے تھے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، سارے رسول برحق ہیں، یہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا۔ حضرت عمر پڑھ رہے ہیں مزے لے لے کر، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس میں سب کچھ وہی لکھا ہوا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، جو مذہب آپ نے پیش کیا سب کچھ بے ہی نہیں، وہی لکھا ہوا ہے اس میں۔ جب وہی لکھا ہوا ہے تو مزے لے لے کر پڑھ رہے تھے۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں یہ اوراق دیکھے تو غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور یہاں پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک نس تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھڑک جاتا تھا تو بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نس پھڑکتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ غصہ اتنا تیز ہو گیا کہ یہاں یہ نس پھڑک رہی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا ہی نہیں حضور کی طرف، وہ اپنے اوراق پڑھنے میں لگے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اشارے کرتے رہے لیکن حضرت عمر سمجھ نہیں پائے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے حضرت عمر کا دامن پکڑا اور جھٹکا دیا، اور ساتھ ہی کہا تیری ماں تجھے گم کرے، ادھر دیکھ۔ جیسے حضرت عمر کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اوراق جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ گر گئے، اور حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر گرے، اور جب گرے تو اتحیات کی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھے ہی رہ گئے۔ پھر حضور کے آگے ایسے زمین پر ہاتھ رکھ دیے جیسے کوئی عاجز بندہ کسی بڑے کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے، یعنی قدموں پر ہاتھ رکھ دینا۔ اس طرح حضرت عمر کی کیفیت تھی، اور بلند آواز سے بار بار یہ کہتے جا رہے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں راضی ہوں صرف اور صرف مذہب اسلام پر، میں راضی ہوں صرف اور صرف اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں صرف اور صرف محمد کے نبی ہونے پر۔ حضرت عمر بہت دیر تک یہ الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر حضور نے فرمایا عمر ایک بات سن، اگر یہاں اصلی تورات لے کر آتا اور لانے والا بھی تو نہ ہوتا، تیری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتا جس پر تورات نازل ہوئی ہے، اگر وہ بھی اصلی تورات لے کر آتا، اب تو تورات میں تحریف ہو چکی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے اصلی تورات لے کر آتے اور میرے سامنے اگر یوں آتے، تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لازم ہوتا اپنی تورات کو چھوڑ کر میرے دین پر، میری شریعت پر عمل کرتا، اور تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے ادیان کی بات کرتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا چاہے دوسرے مذاہب میں اچھی باتیں ہوں، کیا ہمارے مذہب میں وہ اچھی باتیں نہیں ہیں؟ جب ہیں پھر اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کی تعریف کیوں؟
دوسروں کی خوبیاں بیان کرنے کے بجائے اپنے مذہب کی خوبی بیان کرو نا. اللہ یہی کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں صرف اور صرف دین اسلام کے بارے میں ہی، جب تم دین اسلام پر ہوگے تبھی میں تم سے راضی ہو سکتا ہوں، ورنہ نہیں.